بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب درود بھیجیں محمد وعلی محمد۔ اس امید، اس آرزو اور اس خواہش کے ساتھ کہ ذکر امام حسین علیہ السلام کہ ان مجالس میں ہماری زبان سے جو کلمات جاری ہوں، ہماری سماعت تک جو کلمات پہنچے، اس میں خدا اور اولیاء خدا کی رضا شامل حال ہو، اور ہمیں ان تعلیمات قرآن و اہل بیت علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وعلی محمد پر۔ اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم سب کا شمار واقعی معنوں میں عزاداران امام حسین علیہ السلام کی فہرست میں شامل ہو۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وعلی محمد پر۔ آخر میں انقلاب اسلامی کی حفاظت اور رہبر معظم کی حفاظت کے لیے اور دشمنان اسلام کے تمام عزائم کی ناکامی کے لیے ایک بار بآواز بلند درود بھیجیں محمد وعلی محمد پر۔ ہم سب کی زندگی کے اندر کچھ ایسے افراد موجود ہوتے ہیں، کچھ ایسی شخصیات موجود ہوتی ہیں کہ جن کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، جن کو ہم اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، جن سے ایک بار ملنے کی خواہش ہمارے دلوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کاش ایک بار مجھے یہ موقع مل جائے کہ اس شخصیت کو کہ جس کو میں اپنے ذہن کے اندر، اپنے قلب کے اندر، اپنے خیالات کے اندر آئیڈیلائز کرتا ہوں، تصور کرتا ہوں کہ وہ ایک عظیم شخصیت ہے اور میں اس کے سے نزدیک ہونا چاہتا ہوں۔ ایسی شخصیات کو انسان ہمیشہ اپنے دل کے اندر یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس سے ایک ملاقات اسے نصیب ہو جائے۔ اب آپ میں سے ہر شخص اپنے ذہن کے اندر ایک شخصیت کو تصور کر سکتا ہے کہ جس کو وہ آئیڈیلائز کرتا ہو، جس سے ملنے کی خواہش اس کے قلب کے اندر موجود ہو، وہ تمنا رکھتا ہو کہ کاش I have an opportunity to visit this person for just few seconds۔ یہ خواہش آپ کے دل کے اندر موجود ہے۔ یہاں پہ بچے موجود ہیں، میں اتنا اسپورٹس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن مثال کے طور پر جو لوگ ساکر کھیلتے ہیں، ساکر کو پسند کرتے ہیں، اس کو واچ کرتے ہیں، پلے کرتے ہیں، بعض نام لینا شاید مناسب نہیں ہو، میں کچھ ناموں کو یہاں پہ مینشن نہیں کروں گا، لیکن مثلا ساکر کے اندر مثال کے طور پر میسی جو ہے وہ بہت پسند ہے بچوں کو،
وہ بہت پسند کرتے ہیں، آئیڈیلائز کرتے ہیں، اس کی ٹی شرٹ پہنتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہمیں ایک موقع مل جائے کہ ہم اس کی ایک سگنیچر لے لیں، اس کی فوٹو کا البم جمع کرتے ہیں، بہت سارے اور کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن کے اندر وہ شخصیت ایک آئیڈیل شخصیت ہوتی ہے، اس سے ملنے کی خواہش ان کے دلوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک سائنس کے ایکسپرٹ ہیں تو آپ چاہتے ہوں کہ کوئی ایسا سائنسدان، کوئی سائنٹسٹ کہ جس کو آپ بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں، آپ اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ایک بک ریڈر ہیں، بکس کو پسند کرتے ہیں ریڈ کرنا، تو ایک رائٹر کی جس کا آپ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے اس کو پسند کرتے ہیں، اس سے ملاقات کریں۔ اگر علم دوست ہیں، آپ نالج کو پسند کرتے ہیں، شاید ایک عالم، ایک اسکالر، ایک شخصیت سے آپ ملنے کی خواہش رکھتے ہوں کہ اپنے دل کے اندر۔ اب آپ ایک شخصیت کو اپنے ذہن کے اندر تصور کرتے ہوئے آپ سوچیں کہ ایک صبح آپ اٹھتے ہیں اور اپنا میل باکس اوپن کرتے ہیں تو آپ کو ایک انویٹیشن ملتا ہے، اور اس انویٹیشن میں کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کہ جس کو آپ آئیڈیلائز کرتے تھے اس نے آپ کو انوائٹ کیا ہے ایک ریسیپشن کے اوپر، ایک دعوت کے اندر آپ کو انوائٹ کیا گیا ہے، آپ کو انویٹیشن دیا گیا ہے، اور بہت کم لوگ وہاں پہ انوائٹ کیے گئے ہیں، ویری لمیٹڈ پیپل ہیں کہ جن کو انوائٹ کیا گیا ہے، اینڈ ون آف یو از یو، اور آپ کے پاس یہ انویٹیشن کارڈ موجود ہے۔ اس وقت آپ کی خوشی کا احساس کتنا زیادہ ہوگا۔ یو آر آؤٹ آف باکس، یہاں پر آپ دل چاہے گا کہ آپ پوری دنیا کو یہ بتا دیں کہ ہاؤ بلیس آئی ایم، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے اس شخصیت نے بلایا ہے آج کہ جس سے ملنے کی آرزو میرے قلب کے اندر موجود تھی۔ میں ہمیشہ یہ خواہش کرتا تھا کہ کاش ایک بار مجھے اس سے ملاقات کا موقع مل جائے۔ شاید آپ کے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہوگا اس موقع پر کہ آیا میں اس قابل ہوں کہ اس شخصیت کے پاس پہنچ جاؤں، اس سے ملاقات کروں۔ میں تو ابھی ایک ساکر کا امیچور پلیئر ہوں، مجھے تو بال کو صحیح طرح سے ڈریبل کرنا بھی نہیں آتا، آیا میں اتنی عظیم پلیئر کے پاس جا سکتا ہوں، اس سے ملاقات کر سکتا ہوں، اس کے ساتھ مل کے کچھ باتیں کر سکتا ہوں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ ان تمام خیالات کو سائڈ پہ رکھ کر اور اس ملاقات کی تیاری شروع کرتے ہیں، اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں، لباس نیا خریدتے ہیں، ہر طریقے سے ریڈی ہوتے ہیں، اور بالآخر اس ریسیپشن کے لیے آپ اپنے گھر سے نکل کر اس مقام پر جانا شروع کرتے ہیں کہ جہاں پر یہ ملاقات انجام دی جانی ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ جو اپنی گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں اور اس ملاقات کے مکان تک پہنچ جاتے ہیں، گاڑی سے باہر نکلتے ہیں، آپ نے نیا لباس پہنا ہوا ہے، بالکل اچھے لباس کے اندر آپ یہاں پہ موجود ہیں، پرفیوم لگائی ہے آپ نے، آپ بالکل ریڈی ہیں اپنے اس عاشق، اپنے معشوق کا دیدار کرنے کے لیے جس کی آرزو اپنے قلب کے اندر آپ کے موجود تھی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ باہر جو ایک پڈل ہے، ایک کیچڑ ہے، کچھ پانی آپ زمین پہ گرا ہوا ہے، آپ گاڑی سے باہر نکلتے ہیں، آپ کا پیر سلپ ہو جاتا ہے، آپ گرتے ہیں اس پڈل کے اندر، اس کیچڑ کے اندر، اور آپ کا سارے لباس میں گندگی آ جاتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں تو احساس کرتے ہیں کہ شوڈ آئی گو ٹو دس ریسیپشن اور نو، آیا میں اس ریسیپشن پہ جانے کے قابل ہوں اب، یا مجھے نہیں جانا چاہیے؟ آپ اس ریسیپشن کے گیٹ پر، انٹرنس گیٹ کے اوپر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں اس وقت، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک بار آپ کے دل کے اندر ایک خواہش ہے کہ مجھے انویٹیشن ملا ہے اور مجھے چلے جانا چاہیے، لیکن ایک طرف اپنے لباس کو جب دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ شاید نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے اس ریسیپشن کے اندر انٹر ہونا چاہیے۔ آپ اپنے اطراف میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو بہت تیار اور آمادہ ہو کے ریسیپشن کے اندر انٹر ہو رہے ہیں، اور آپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کے لباس پر دیکھ رہے ہیں، حسرت کر رہے ہیں کہ یہ شخص مثلا کیسے لباس کے اندر یہاں پہ آیا ہوا ہے، ہمیں دیکھیں ہم کتنے زبردست لباس کے اندر، نیو ڈریس کے اندر یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں پر آپ کی کیفیت کیسی ہوگی کہ آپ اپنے آپ کو بہت نزدیک بھی احساس کر رہے ہیں لیکن بہت دور اپنے آپ کو احساس کر رہے ہیں۔ ایک آرزو کہ جو ہمیشہ آپ کے دل کے اندر موجود تھی، اسے یو آر کوائٹ کلوز ٹو اٹ بٹ یو آر ٹو فار فرام اٹ۔ آپ اسے آپ سمجھتے ہیں کہ میں پہنچ سکتا ہوں، لیکن جب اپنے آپ کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، شاید مجھے نہیں جانا چاہیے۔ شاید اگر میں اس کو تھوڑا سا مانوی رنگ دینا شروع کروں، کبھی آپ کو یہ احساس ہوا ہے کہ جب خداوند عالم نے آپ کو موقع دیا کسی امام معصوم، امام مرزا علیہ السلام بدرود کی زیارت پر جانے کا، آپ بعض اوقات دروازے
حرم پر موجود ہوتے ہیں اور آپ کے ہاتھ کے اندر زیارت کی کتاب موجود ہوتی ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں کہ میں اس گھر میں انٹر ہو رہا ہوں کہ جو اس ہستی کا گھر ہے کہ جو طاہر مطہر ہے، جو پاک و پاکیزہ ہے، جو ہر طرح کے رزق سے خداوند عالم نے جسے دور کیا ہوا ہے، اور میں جو عین نجاست ہوں، میں کہ جو ظاہری گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہوں، باطنی اخلاقی رذائل کے اندر بھی مبتلا ہوں. ہاؤ کم آئی انٹر دس پلیس؟ مادی اگزامپل بھی میں نے آپ کو دی، ایک حد تک معنوی اگزامپل بھی میں نے آپ کو دی. دونوں صورتحال کے اندر میری اور آپ کی کیفیت کیسی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس ہستی سے بہت نزدیک پا رہے ہوتے ہیں کہ جس کی آرزو میں اپنے دل کے اندر رکھی ہوئی ہے، لیکن جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو بہت دور پاتا ہوں کہ میں کیسے اس سے نزدیک ہو سکتا ہوں. اب تھوڑی دیر کے لیے یہ بچے یہ تصور کریں کہ جب آپ اس ریسیپشن کے گیٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ شوڈ آئی گو اور شوڈ آئی ناٹ، میں انٹر ہو جاؤں یہاں پر یا نہیں ہوں. سپوز کریں کہ مثال کے طور پر ہم نے میسی کی اگزامپل لی، میسی جو ہے باہر آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ وائی یو آر اسٹینڈنگ ہیئر، کم ان سائڈ، آپ یہاں پہ کیوں کھڑے ہیں، آپ اندر آ جائیں. تو آپ اپنے لباس کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں کیسے انٹر ہو سکتا ہوں، میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ یہاں پر میں انٹر ہو جاؤں. تو کہے گا ڈونٹ وری، کم ان، میں آپ کو نیا ڈریس دوں گا، میں آپ کو نیا لباس دوں گا، آئی ول میک یو ریڈی فار دس ریسیپشن، ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. اس بات کی فکر نہیں کرو تم آئے کیسے ہو، تم میرے گھر پر آئے ہو، تم مجھ سے ملاقات کرنے آئے ہو، میں نے تمہیں دعوت دی ہے، آ جاؤ. عزاداران امام حسین شب اول محرم کی پہلی رات کو شاید مجھ جیسے ہر عزادار کی کیفیت ایسی کیفیت ہونی چاہیے کہ حسین کی رحمت کا دسترخوان آمادہ ہے. میں جب اپنے پچھلے سال کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پہلے تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ وائی ایم آئی، مجھے کیوں دعوت دی گئی یہاں پر، مگر میں اس قابل تھا کہ ان تمام لوگوں میں مجھے سلیکٹ کیا جاتا اور مجھ سے کہا جاتا کہ آؤ حسین کے دروازے پر تمہیں بھی دعوت دی گئی. اور پھر جب میں اپنی کیفیت کو دیکھتا ہوں، اپنی حالت کو دیکھتا ہوں، تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ آئی شوڈ ناٹ انٹر دس. لیکن یہی تو میری خواہش تھی، یہی تو میری آرزو تھی، اسی دن کا تو میں انتظار کر رہا تھا. یہاں پر میں نے کہا کہ یہ کیفیت ہے کہ جو ہم سب کے اپنے اندر ایجاد کرنی ہوگی. یو ہیو ٹو کریٹ دس سچویشن، دس ایموشن ان آر سیلف. واقعیت کے اندر مجھے اور آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے، نہ اسے میں بہت لائٹ لے لوں، یہ میری اتنا روٹین بن جائے کہ ہر سال محرم آتا ہے، اس سال بھی محرم آیا تھا، میں چند دن عزاداری میں شرکت کروں گا، مصائب میں گریہ کروں گا، نوحے و ماتم کروں گا اور مسئلہ ختم ہو جائے گا. نہ یہ میرے لیے اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ بن جانا چاہیے کہ میں اس حقیقت سے اپنے آپ کو نزدیک نہ کر پاؤں. خوف و رجا کی کیفیت کے اندر مجھے اور آپ کو امام حسین علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہنا ہے. خداوند عالم کے نبی یہ فرماتا ہے کہ الا فی ایام دہرکم نفحات الا فترصدوا، کہ ان زندگی کے نکلنے والے دنوں کے اندر، آنے جانے والے دنوں اور راتوں کے اندر کچھ خداوند عالم کی خوبصورت نسیم ہے کہ جو صبح کی ٹھنڈی ہوا ہے کہ جو چلتی ہے، کیچ اٹ، اس کو اچھی طرح سے حاصل کرو اور اس سے میکسیمم بینیفٹ حاصل کرو، اس کو ضائع مت ہونے دینا. یہ اپارچونٹی مجھے نہیں معلوم میری آپ کی زندگی کے اندر واپس آنے والی ہے یا نہیں آنے والی، اور اس 10 دنوں کے اندر میں اور آپ اپنے آپ کو کس طریقے سے فرزند امام حسین علیہ السلام، آقا اور مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، ایک بار درود بھی کے لیے آمادہ کرتے ہیں. یہ شاید محرم کے جو عاشور سے پہلے کے 9 دن ہیں، یہ ایک اپارچونٹی ہم سب کے لیے کہ گریجولی
آہستہ آہستہ ہم اپنے آپ کو عاشور کے دن کے لیے آمادہ کریں، کہ جس کے اندر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ میں کس کیمپ کا حصہ ہوں۔ اور آج کی دنیا کے اندر تو حق و باطل کی جنگ بہت واضح طور پر مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اگر اس کے اندر مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کس کیمپ کے اندر میں اور آپ موجود ہیں، تو محرم اور کربلا سے اچھا موقع مجھے اور آپ کو نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ ان ایام سے زیادہ بہتر ایام مجھے اور آپ کو نصیب ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر میں اور آپ اپنے آپ کو آمادہ کریں گے کہ جیسے آیت اللہ علی قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، خداوند عالم آپ کی درود کو ان کے درجات میں اضافے کا سبب بنائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کا وہ مشہور جملہ جس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ خدا کی جتنی بھی رحمتیں اور فیض ہے وہ جس چینل کے تھرو ہم تک پہنچتا ہے اس کا نام ابی عبداللہ امام الحسین علیہ السلام ہے۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر جو کوئی کسی بھی کمال تک پہنچا ہے، دو میں سے ایک حالت اس کے اندر موجود تھی، یا خدا کے کلام قرآن مجید کے ساتھ کی تلاوت کے اندر وہ مشغول تھا اور اس کے ذریعے سے ان کمالات کو اس نے حاصل کیا، یا قرآن صامت ابی عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے توسل کے اندر وہ موجود تھا اور اس نے اس کمالات کو حاصل کیا۔ ان دو حقیقتوں کے علاوہ، ان دو ثقلین کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی حقیقت موجود نہیں ہے کہ جو مجھے اور آپ کو خدا سے وصل کر سکے۔ اور محرم حسین کی یاد، حسین علیہ السلام کے ذکر اور حسین علیہ السلام کے جو انسانی جسم کے اندر قرآن کی عملی تصویر ہے، اور زبان سے شہادت کے بعد بھی ان کی زبان سے قرآن کریم کے الفاظ جاری ہو رہے ہیں، وہ ہستی کے جس کے بارے میں ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ میں اور آپ آستانہ محرم پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ محتشم کاشانی کہتا ہے کہ ان رستخیز عام کے نامش محرم است، شروع میں کہتا ہے گر خانمش قیامت دنیا بعید نیست۔ اگر یہ جو رستخیز ہو رہی ہے، یہ جو احیا کیا جا رہا ہے اس کائنات کے اندر، اس مادی دنیا کے اندر، میں اسے قیامت کا نام دوں اس مادی دنیا کی، تو یہ بعید نہیں ہے، یہ واقعتاً ایسا ہی ہے۔ یہ ایک احیا ہے، یہ ہم جیسے مردہ قلوب کے زندہ ہونے کا نام حسین ہے۔ اور جب میں اور آپ اس حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں، جس حد تک بھی میرے اندر کیپیسٹی موجود ہے کہ واقعتاً فرام فرسٹ آف محرم دیر از اے نیو اسٹیج ان مائی لائف، میری زندگی کے اندر ایک نیا موڑ آیا ہے، اور مجھے یہ کوشش کرنی ہے کہ میں اس سے حد اکثر اور میکسیمم استفادہ حاصل کروں، اور مجھے اس اپارچونٹی کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے۔ ایک کام، چند کام ہے، چند چیزیں کہ جس کا مجھے اور آپ کو خیال رکھنا ہوگا، جس کو روایات کے اندر، علماء کی تعبیر کے اندر کہا جاتا ہے آداب یا ایٹیکیٹس آف محرم۔ ایک چیز جس کو کہتے ہیں آداب، میں ایک یا دو آداب آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا جو وقت ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے۔ ایک بار درود بھیجیں محمد وعلی محمد۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ رات کو کافی دیر سے یہ مجلس برگزار ہو رہی ہے، لیکن اس اہمیت کے ساتھ کہ جو ہمیں ماہ محرم کے حوالے سے معلوم ہے، انشاءاللہ کہ آپ ساتھ دیں گے، اور ہم اس مہینے کے ان چند دنوں کے اندر یہ کوشش کریں گے کہ ذکر امام حسین کی بدولت اپنے لیے ان راہوں کو، ان چھپے ہوئے حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ اپنی زندگی کو اس عاشور کے اندر کہ جب چراغوں کو گل کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ حسین اس ہستی کا نام ہے کہ جو میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے، حسین علیہ السلام اس حقیقت کا نام ہے کہ جو
جنہیں مجھ جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. میں اور آپ آقا کے محتاج ہیں. وی نیڈ ہم، ہی ڈز ناٹ نیڈ اس. انہیں ہماری احتیاج نہیں ہے، مجھے آپ کے احتیاج ہے. شب عاشور تو حسین علیہ السلام چراغ کو گل کر کے کہتے ہیں کہ آپ سب چلے جاؤ، مجھے آپ سب کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو اس کو 8 ذی الحج کو میرے مولانا نے کہا تھا، من کان باذلا مہجتہ فینا موطنا للقاء اللہ فلیرحل معنا. حسین نے یہ راستہ شروع کر دیا، حسین نے اس کاروان کو آگے بڑھا چکے ہیں. میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کاروان کا حصہ بن جائے. میں اور آپ چاہتے ہیں کہ بی پارٹ آف دس کاروان ٹو گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تاکہ ہم اللہ جل جلالہ سے نزدیک ہو پائیں. یہ میرا اور آپ کا کام ہے، میں اور آپ اس کام کو انجام دینا چاہ رہے ہیں. اور جب میں اس بات کو احساس کر چکا ہوں کہ ہاں یہ وہ موقع ہے کہ جو میرے پاس موجود ہے، I have to get maximum from this opportunity. تو دو ڈائمینشنز ہیں کہ جس کا مجھے اور آپ کو خیال رکھنا ہے. ایک آداب یا ایٹیکیٹس، ایک مراقبات. کچھ چیزیں ہیں کہ جس کو جو ہمیں we have to be careful about it. جب کربلا سے میں اور آپ استفادہ حاصل کر رہے ہوں، جب کربلا سے میں میکسیمم بینیفٹ حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو کچھ مراقبات ہیں، کچھ چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں مجھے آپ کو کیئرفل رہنا ہے. کیونکہ جب ایک چیز اتنی ویلیویبل ہوتی ہے، اتنی گراں قدر ہوتی ہے، اتنی ارزش مند ہوتی ہے، تو پھر اس کی ڈپلیکیٹ بننا شروع ہو جاتی ہے. اس کی کچھ ایسی حقیقتیں سامنے لائی جاتی ہیں کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جس کی ریالٹی کچھ نہیں ہوتی ہے. وہ فقط سلوگنز میں ہوتا ہے، وہ فقط باتوں میں ہوتا ہے، وہ اعلان کیے جاتے ہیں، وہ میڈیا میں بتایا جاتا ہے، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہمارے پاس ایسے افراد ساؤتھ میں موجود ہیں جو ٹویٹر کے اوپر کوئی چیز اناؤنس کرتے ہیں، جبکہ جو حقیقت میں ہو رہا ہوتا ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن دس از واٹ ورلڈ ایکسیپٹ. یہ دنیا اسی بات کو قبول کر رہی ہوتی ہے. جب کوئی چیز اتنی ویلیویبل ہوتی ہے تو اس کی ڈپلیکیٹ بننا شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا وی ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ اٹ، کہ ہم اس حقیقت کو کوشش کریں کہ اس کے پیورسٹ فارم میں لیں تاکہ اس کا بینیفٹ حاصل ہو جائے. لیکن اگر وہ پیور فارم کے اندر نہیں ہو اور اس کے اندر امپیورٹیز شامل ہو جائیں تو میں اور آپ اس سے استفادہ حاصل نہیں کر پائیں گے. بس کچھ آداب ہیں، کچھ ایٹیکیٹس ہیں کہ جس کا مجھے اور آپ کو ماہ محرم کے اندر خیال رکھنا ہے. کیونکہ باادب لوگ ہی ہوتے ہیں کہ جو ان حقائق سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، ان نورانیت سے منور ہو سکتے ہیں. لیکن اگر انسان بے ادب ہو، انسان ادب کا خیال نہ رکھے، تو پھر وہ محروم رہ جاتا ہے. اس کا شمار محرومین میں ہوتا ہے، مرحومین میں اس کا شمار نہیں ہوتا. اس کو رحمتیں نہیں ملتی، اس کو برکتیں نہیں ملتی، اس کو بینیفٹس حاصل نہیں ہوتے، اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں. لہٰذا جب میں اور آپ آقا مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں تو اس بارگاہ میں خالی ہاتھ جانا شرم کی بات نہیں ہوتی. اس بارگاہ میں اس حالت کے اندر جس کو ہم نے اس مثال کے اندر بیان کیا، اس میں اس طرح جانا شرم کی بات نہیں ہوتی. ہاں، جب اس بارگاہ سے جب آپ واپس آئیں تو آپ کا لباس نیا لباس ہونا چاہیے، آپ کے جسم سے خوشبو آنی چاہیے. جو جون نے کہا تھا نا کہ مولا میرے جسم سے بو آتی ہے، میرا خون شاید پس خون ہے، میں آپ کے خانمادے سے بہت دور ہوں، میں اس وقت تک اس در سے دور نہیں ہوں گا جب تک میرا خون آپ کے خون سے نہیں مل جاتا، میرا جسم آپ کے جسم سے نہیں مل جاتا. یہ تبدیلی ہے کہ جو میرے اور آپ کے اندر آ سکتی ہے. اس طریقے سے میں اور آپ کو اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ میں اور آپ باادب بن کے حسین کی بارگاہ میں جائیں. لہٰذا یہ جو میں ادب کی بات کر رہا ہوں، ادب محض کا خیال رکھیں حسین کی بارگاہ کے اندر. آپ مجلس کے اندر بیٹھے ہوں، مجلس کے اندر کیسے آنا ہے، کب آنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، میں اور آپ کسی اور کے لیے تکلیف کا تعین نہیں کریں. مجھے خود کو اپنی ذات کے اندر دیکھنا ہے کہ میں حسین کی بارگاہ میں موجود ہوں، میں اپنے آقا کی بارگاہ میں موجود ہوں، میں اپنے مولا کی بارگاہ میں موجود ہوں، میں اپنے سید و سردار کی بارگاہ میں موجود ہوں. جو آپ سمجھتے ہیں مناسب ہے، بسم اللہ. روایت کے اندر آیا ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام
ایک بار پانی طلب کیا، مولا کی بارگاہ میں پانی پیش کیا گیا. راوی کہتا ہے کہ مولا کے ہاتھ میں پانی کا جام موجود ہے اور مولا کی آنکھوں میں جو آنسو بہراتے. ایک نارمل کام ہے میرا آپ زندگی کا انجام دے رہے ہیں، لیکن انسان کو کہا گیا ہے کہ اس موقع پر اپنے آقا اور مولا امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد رکھو. مولا نے کربلا کے مصائب پڑھنا شروع کر دی. روایتوں کے اندر چند روایت میرے پاس موجود ہے، شاید وقت نہیں ہے اس کو تلاوت کرنے کا، لیکن آپ گریہ کرنے، گریہ کروانے، مجلس کا اہتمام کرنے، جو کام میں اور آپ کر سکتے ہیں یاد امام حسین علیہ السلام کو احیا کرنے کے لیے گو آن. اس بات سے بے فکر رہیں، اس بات کو نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ مجھے کیا کمنٹس دے رہے ہیں، لوگوں کے ذہن کے اندر کیا تصورات ہیں. جسٹ لیو اٹ. دس از بٹوین یو اینڈ یور بیلوڈ. آپ کے اور آپ کے آقا اور آپ کے مولا اور آپ کے معشوق کے درمیان ایک ریلیشن شپ ہے کہ جس کو آپ قائم کرنا چاہ رہے ہیں. اپنے آپ کو ان دنیا کے بندھنوں سے تھوڑی دیر کے لیے، کم از کم ان 10 دنوں کے اندر تو میں اور آپ اپنے آپ کو آزاد کر سکتے ہیں. بی ریلیکس. اپنے آپ سے کہا گیا کہ جب رونے کے بارے میں کہا گیا کہ جب انسان باواز سے بلند گریہ کرے، شاید آپ یہ سوچیں کہ میرے برابر میں بیٹھے ہوئے لوگ کیا تصور کریں. میں نے کہا کہ آپ اور میں تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ ہمارا محبوب ترین شخص چند دنوں میں جدا ہونے والا ہے. Now what will be the situation؟ ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ جیسا آپ نے کہا کہ کبھی کسی والد کا انتقال ہوتا ہے، اس کے چند بچے ہوں، ایک بچہ کبھی جو ہے وہ دیوار سے سر مار رہا ہوتا ہے، کوئی بچہ جو ہے کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہوتا ہے، کوئی بچہ چیخو پکار کر رہا ہوتا ہے. واٹ ایور وی کین ڈو، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جس ذریعے سے اپنی محبت اور اس کا اظہار کر سکتے ہیں ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، وی شوڈ گو فار اٹ. ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایسا کام میں اور آپ انجام نہ دیں کہ جو بے ادبی شمار ہو ذکر امام حسین علیہ السلام کے لیے، نام حسین امام حسین علیہ السلام کے لیے. بس ادب کے ساتھ یہ کام کو انجام دیں، اور اس بات کو اپنے اندر ذہن نشین رکھیے گا کہ جو میں انسان کے اندر یہ ادب کی کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے، جب میں اس بات کو اپنے اندر انگریو کر لوں واقعی معنوں کے اندر کہ آئی ایم دا ون ہو از نیڈی. میں محتاج ہوں، میرا آقا و مولا غنی و بے نیاز ہے. میرے مولا کو میری ضرورت نہیں ہے، مجھے آقا کی ضرورت ہے. آئی نیڈ ہم. جب حسین نے جو آواز بلند کی جسے ہم آواز استغاثہ کہتے ہیں، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، یا بعض روایات کے مطابق حل من ناصر ینصرنا، یہ جو آواز استغاثہ میرے مولا نے بلند کی، جو نصرت کو طلب کیا، اس لیے نہیں کیا نصرت کو طلب، میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا، اس لیے نصرت کو طلب نہیں کیا کہ حسین کو میری ضرورت ہے، لیکن حسین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو اس کمال تک پہنچا دے کہ جس کی صلاحیت حسین میں ہے اور حسین میرے اور آپ کے اندر کریٹ کر سکتا ہے. لہٰذا میں اور آپ محتاج ہیں. جب قرآن کریم میں کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو خدا کی راہ میں خدا کو قرضہ دے. یہ بدبخت یہودی اس زمانے میں کہتے تھے کہ ید اللہ مغلولہ، خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. خدا مند عالم اس زمانے کے اندر بھی ان پر لعنت کرے اور آج بھی ان پر لعنت کرے انشاءاللہ تعالی. اور انشاءاللہ خدا مند عالم کے اولیاء کے ذریعے سے اس وقت بھی انہیں نابود کیا گیا تھا، اور انشاءاللہ آج بھی یہ لوگ نابود ہوں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ خدا مند عالم جو قرض مانگ رہا تھا وہ خدا اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا تھا، بلکہ مجھے اور آپ کو خدا کہتا ہے فَيُضَاعِفْ لَهُ. خدا تو تمہارے لیے اگر تم اس کام کو انجام دو گے، خدا تمہارے لیے ڈبل کرے گا. جب خدا نصرت کو طلب کرتا ہے، کون ہے کہ جو خدا کی نصرت کرے گا، تو اس کا ہدف یہ نہیں ہوتا کہ پروردگار محتاج ہے، پروردگار کا دین محتاج ہے میری اور آپ کی مدد کے لیے. نہیں، میں اور آپ محتاج ہیں اس کمال تک پہنچنے کے لیے. لہٰذا یہ جو کیفیت ہے میرے اور آپ کے اندر ادب کی، اور اس ادب کے ذریعے سے اپنے کمالات کو حاصل کرنے کی، اس کے اندر یہ کیفیت میرے اندر شامل ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی موقع پر میرے ذہن کے اندر یہ خطور بھی کر جائے کہ آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ فار دین اللہ.
میں دین کے لیے کوئی کام کر رہا ہوں، میں ولی خدا کے لیے کوئی کام کر رہا ہوں، بلکہ در حقیقت یہ جو کچھ کر رہا ہوں اس کے اندر میرا خود کا کمال موجود ہے، ورنہ میں اپنے کمال کو حاصل نہیں کر سکتا. there is no other way. اگر میں اس دروازے سے ٹھکرایا جاؤں، هل يرجع العبد العابق الا الى مولا، ایک فراری غلام اپنے آقا اور مولا کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اس کے پاس موجود کہ جس کے ذریعے سے اس کمالات کو حاصل کر سکے. بس یہ ایک ایٹیکیٹس کی میں نے بات کی کہ انسان باادب ہو، مؤدب ہو حسین علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر، اور کیفیت یہ ہو کہ اسے یہ احساس ہو اس کے دل کے اندر کہ میں جو کام بھی انجام دے رہا ہوں راہ امام حسین علیہ السلام کے احیاء کے لیے، وہ در حقیقت میں اپنے احیاء کے لیے انجام دے رہا ہوں. دین خدا کو ولی خدا میرا محتاج نہیں ہے، میں ولی خدا کا محتاج ہوں. ہم سب کے سب عدم محض ہیں، فقط جو حقیقت ہے اس کائنات کے اندر وہ پروردگار اور اس کے اولیاء کی، کیونکہ وہ اس کے مینیفیسٹیشن اس کے حقائق کی، ورنہ ہم سب کے سب جو بے ارزش ہے. اور میری حقیقت اس حد تک ہے جس حد تک میں اپنے آپ کو اس ولی خدا سے کنیکٹ کر پاتا ہوں. مراقبات کیا ہے؟ میں فقط اشارہ کروں، اگر شاید کل موقع ملا تو تھوڑا سا عرض کروں گا، ورنہ پھر ہم اصلی موضوع پہ آنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجیں محمد والے محمد پر. کربلا تاریخ نہیں ہے، کربلا حقیقت ہے. یہ موسٹ امپورٹنٹ ریالٹی ہے کہ جس کو مجھے اور آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس میں بلیو کرنا ہے. کربلا از ناٹ اے اسٹوری، کربلا از اے ریالٹی. کربلا تاریخ میں گزرا ہوا ایک واقعہ نہیں ہے کہ جس کی میں اور آپ یاد منا رہے ہیں یہاں پر. کربلا اور آج کی دنیا میں مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کی اصول بتاتا ہے. کربلا مجھے اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اکثریت یا میجورٹی حقیقت کا اور کامیابی کا معیار نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات اقلیت ہوتی ہے کہ جو حق پر ہوتی ہے اور حق کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتی ہے، لیکن وہ کامیاب ہوتی ہے. یہ کربلا مجھے آپ کو بتاتی ہے. کربلا مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کے اصول بتاتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں کربلا پر یقین رکھتا ہوں، میں کربلا پر ایمان رکھتا ہوں، میں کربلا پر اعتقاد رکھتا ہوں، اور وہ زندگی گزارنے کے اصول کے جو کربلا کے اندر معین کیے گئے اس سے مجھے کوئی سروکار نہ ہو. دس از ناٹ اے ریالٹی. یہ پاسبل نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے اگر واقعی معنوں میں میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے کربلا کے سامنے، تو ان اصولوں کو بھی مجھے اور آپ کو حاصل کرنا ہوگا. دوسرا اصول کربلا کا جو مراقبہ آپ کو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، کربلا میرا آپ کا پرسیپشن چینج کرتا ہے حقائق کے بارے میں. کربلا مجھے اور آپ کو دنیا کو دیکھنے کے اصول بتاتا ہے. کربلا مجھے اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ حسن اور بیوٹی کا معیار کیا ہے. حقیقت میں کیا چیز ہے کہ جو حسین ہے، کیا چیز ہے کہ جو پست اور ذلیل ہے، کیا چیز ہے کہ جو معیار کامیابی ہے، اور کیا چیز ہے کہ جو ڈیفیٹ اور شکست کا اصول اور معیار ہے. یہ اصول کون بتائے گا؟ کربلا مجھے اور آپ کو بتاتی ہے. وہ ہستی کہ جسے میں کربلا کے یونیورسٹی کا حقیقی معنوں میں اسٹوڈنٹ کہتا ہوں، جناب زینب سلام اللہ علیہا. ایک بار بھی وہ یہ کہتی ہے پہ نظر آتی ہے، ما رأیت الا جمیلا. بس حسن اور جمال کو ڈیفائن کون کرے گا؟ آپ اور مجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے سیکھنا ہے. یہ کامیابی کیا ہے اور شکست کیا ہے، کسے کامیابی کہتے ہیں اور کسے شکست کہتے ہیں، کسے عزت کہتے ہیں اور کسے ذلت کہتے ہیں. جب ابن زیاد نے بی بی کے سامنے کہا تھا کہ نعوذ باللہ پروردگار نے آقا امام حسین علیہ السلام ان کے انصار کو نعوذ باللہ ذلیل کیا، تو بی بی نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ. عزت کا جو کرائٹیریا اور معیار ہے وہ اللہ جل جلالہ کی ذات گرامی. ہو آر یو؟ تم کون ہوتے ہو؟ تم کون ہوتے ہو کسی کو یہ تمغہ دینے والا کہ کون عزیز ہے اور کون ذلیل ہے؟ پروردگار کی نگاہ کے اندر جو عزیز ہے وہ حقیقی معنوں میں عزیز ہے، چاہے پوری دنیا اسے نعوذ باللہ ذلیل کہتی رہے. اور برعکس چاہے پوری دنیا
اس کا استقبال کرتی رہے، اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھاتی رہے، لیکن پروردگار کی نگاہ کے اندر اگر وہ ذلیل ہے تو حقیقی معنی میں وہ ہے کہ جو ذلیل ہے۔ تیسری چیز جو مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے کربلا کے اندر، اپنے ولی کا ساتھ دینا ہے، آپ کو مجھے اپنے دین کا ساتھ دینا ہے وداؤٹ کنڈیشن۔ وہ ایک شخص جو ہے ٹویٹ کرتا ہے نا، سرنڈر انکنڈیشنلی، خدا لعنت کرے اس ٹویٹ کو اور اس کو کرنے والے پر، لیکن جو انکنڈیشنل ایک ہے وہ ولی خدا کے سامنے ہے۔ انکنڈیشنل جھکنا فقط ولی خدا کے سامنے ہے، وداؤٹ اینی کنڈیشن۔ نہ یہ کنڈیشن ہو کہ اگر آپ کو جیت ہوئی ظاہری، آپ کو کامیابی ہوئی تو میں آپ کے ساتھ ہوں، اگر شکست ہوگی تو میں آپ سے ہٹ جاؤں گا۔ تاریخ کے اندر ایک شخص کا نام ملتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ضحاک مشرقی، آقا مولا امام حسین کے ساتھ آتا ہے، مولا سے کہتا ہے مولا میرا آپ کے ساتھ کووننٹ اور بیعت ہے ایک شرط کے ساتھ، اونلی ون کنڈیشن۔ مولا نے کہا کیا کنڈیشن ہے؟ کہا مولا جب تک آپ جو چانسز ہوں گے کہ آپ کو وکٹری حاصل ہوگی، آپ جیتیں گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن جہاں مجھے 100% شور ہو گیا کہ ڈن اب شکست ہمارا مقدر ہے، میں جو یہاں سے فرار کر جاؤں گا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو اس شرط کے ساتھ آنا چاہتا ہے آ جا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ 10 راوی تاریخ یہ کہتی ہے کہ 10 محرم کو نزدیک عصر کے قریب، ظہر عصر کے درمیان جو ہے وہ ایک موقع پہ اس کو یقین ہو گیا کہ اب دیر از نو وے، اب تک اس کو امید ہو رہا تھا کہ کوئی معجزہ ہو جائے گا، کوئی آسمان سے فرشتے آ جائیں گے، کچھ ہو جائے گا اور مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ تو جنگ ہو رہی ہے، یا تو میزائل پہ میزائل آئے جا رہے ہیں، اٹیک ہوئے جا رہے ہیں، لوگ شہید ہوتے جا رہے ہیں، کہیں نہ متا نصر اللہ، یہ نصرت کب آنے والی ہے، یہ کب ہونے والا ہے، سب ہونے کب والا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو امام کا ساتھ دے کے چلا گیا، چھوڑ کے چلا گیا۔ ہمارے پاس زیارتوں کے اندر لعن کی گئی ہے ان افراد کے جب حسین علیہ السلام نے ان کو پکارا، حسین کی آواز کو سنا اور امام کی آواز پر لبیک نہیں کہا۔ دین خدا کے ساتھ مجھے دینا ہے، لیکن یہ ساتھ جو ہے وہ انکنڈیشنل ہونا چاہیے۔ اور میری اور آپ کی تمام محبتیں جو یہ بھی کربلا کا ایک مراقبہ ہے، میری اور آپ کی جتنی بھی محبتیں ہیں وہ ذیل محبتیں ولی خدا ہونی چاہیے، عرض نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس کی ورٹیکلی سب سے اوپر ولی خدا کی محبت ہو، باقی سب محبتیں اس کے ذیل کے اندر آنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ باقی محبتیں میری نظر کے اندر ولی خدا کی محبت پر حاوی آ جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ جب کانٹرڈکشن ہو، جب مجھے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو میرے بہت واضح ہو کہ مجھے فقط و فقط ولی خدا کی محبت کی خاطر اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اور پروردگار نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ سب کا سب اس ولی خدا کی راہ میں قربان کر دینا ہے۔ یہ کربلا نے مجھے اور آپ کو سکھایا ہے۔ دوسرا نقطہ، یہ ایک ٹاپک کی ذیل کے اندر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کربلا ایک حقیقت کا نام، یہ اصول ہے کہ جو مجھے آپ کربلا سے لرن کرنے۔ 2 اور پوائنٹ سے میں اشارتاً عرض کرتا چلوں، اگر موقع ملا تو کل اس پہ تھوڑا سا تفصیل سے بات کروں گا۔ ایک بار درود بھیجو محمد وعلی محمد۔ اپنا رابطہ ولی خدا سے نزدیک کرنا شروع کریں، اپنے زمانے کے ولی کے ساتھ، اپنے آقا و مولا امام زمانہ حج اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، اللہم صلی اس کا عشق، ان کی محبت اپنے دل کے اندر روز بروز زیادہ کرنا شروع کریں، احساس کریں کہ وی آر ریسپانسبل ٹورڈز ہم۔ کربلا یہ درس مجھے اور آپ کو دیتا ہے کہ ولی خدا کے ساتھ میرا اور آپ کا رابطہ بہت سٹرونگ ہونا چاہیے، اور سفرائے ولی خدا کے ساتھ بھی، ولی خدا کے نمائندوں کے ساتھ بھی، وہ لوگ کہ جو ولی خدا کے راستے کو میرا اور آپ کے سامنے زمان غیبت کے اندر معین کریں، ان کے ساتھ میرا اور آپ کا رابطہ بہت قوی ہونا چاہیے۔ یہ میسیج ہے کربلا کا۔ اور ایک اور تیسرا نقطہ یہ کہ کوشش کریں امت کو تشکیل دیں۔ اٹ از ناٹ این انڈیویجول وار۔ کربلا ایک فرد کا نام نہیں ہے، چاہے وہ مائنورٹی کے اندر 72 افراد موجود ہیں، لیکن وہ ایک یونٹ تھے، اور اس یونٹ کا ہدف یہ تھا کہ اپنے ولی کا دفاع کرنا ہے، اپنے امام کا دفاع کرنا ہے، اپنے آقا کا دفاع کرنا ہے۔ یہ انہوں نے اپنا مشن بنایا ہوا تھا۔
اب وہ کنورزیشن کے جو مسلم نے اوسجا اور حبیب نے مزاح کے درمیان ہوئی تھی شہادت سے پہلے، جب مسلم نے اوسجا کی آخری سانسیں لے رہے تھے، اس موقع پر حبیب نے مزاح جاتے ہیں کہا کہ کوئی وصیت ہے تمہاری؟ مسلم نے کہا ایک وصیت۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ حبیب اس ولی کو تنہا مت چھوڑنا، اسے اکیلا مت چھوڑنا، ایسا نہ ہو کہ تم زندہ ہو اور یہ ولی جب اس کائنات کے اندر اکیلا رہ جائے۔ بس ایک ایسی امت کہ جس کا محور ولی خدا ہے۔ اور آخری نقطہ جو کربلا مجھے آپ کو بتاتا ہے، دشمنان ولی خدا سے بغض اور نفرت کو اپنے دل کے اندر انسان زیادہ سے زیادہ کرنا شروع کرے۔ یہ جو تولا و تبرہ مجھے اور آپ کو کہا گیا، کربلا اس کا محور ہے۔ زیارت عاشورہ اگر میں اور آپ پڑھتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں پر مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں کہ جو اپنی کمال کے اوپر کربلا کے اندر موجود ہے۔ اور یہ چیز ہے کہ جو انسان کو استقامت دیتی ہے، انسان کے ارادے کو قوی کرتی ہے۔ جو ہمارا موضوع ہے کہ کربلا ارادوں کی جنگ ہے، انشاءاللہ اس کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ ان حقائق کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ امپورٹنٹ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم ولی خدا کے ساتھ امت بن کر اٹیچ ہونے کی کوشش کریں، اور طواغیت اور غیر ولی خدا اور دشمنان ولی خدا اور ان کے طرز زندگی کے ساتھ، ان کے زندگی گزارنے کے اصولوں سے دوری اختیار کرنا شروع کریں، ان سے نفرت کرنا شروع کریں۔ یہ کرائٹیریا ہے کربلا کا، یہ حقیقت ہے کہ جو میں اور آپ محرم کو صرف تاریخی واقعے کے طور پر منائیں گے نہیں انشاءاللہ تعالی، بلکہ میں اور آپ محرم کے اندر زندگی گزاریں گے۔ میں اور آپ کوشش یہ کریں گے فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ ایک بار درود بھیجیں محمد وعلی محمد۔ خدا ہم سب کو یہ توفیق دے کہ یہ درس گاہ کہ جس سے اس نے ہمیں آشنا کیا، یہ درس گاہ کہ جس پہ اس نے ہم سب کو دعوت دی، اور مجھ جیسے وہ لوگ کہ جو شاید اب بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کیپیبل تھا اس بات کی کہ مجھے یہاں بلایا جاتا، یہ میری کیپیبلٹی نہیں ہے، یہ دعوت دینے والے کی رحمت اور رافت ہے کہ مجھے اور آپ کو بلا لیا گیا، حالانکہ مجھے بلا لیا گیا۔ Now the door is open، دروازہ میرا اور آپ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں سے کون زیادہ باادب ہے اور کون اس دسترخوان سے زیادہ معنوی رزق لے کر اٹھتا ہے، کون ہے کہ جو حور کی طرح اپنا مقدر لعنت اللہ علیہ سے رضی اللہ عنہ تک کر دیتا ہے، اور کون ایسا ہے کہ جو شاید نعوذ باللہ اب تک اصحاب میں شامل تھا اور وہ فرار کر جاتا ہے وہاں سے۔ اور نعوذ باللہ کربلا اتنا سخت امتحان ہے کہ لوگ فقط فرار نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ کے جو ساتھی تھے، وہ لوگ کے جنہوں نے لیٹرز لکھے تھے، وہ حسین کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت سخت ہے، شاید بولنا بہت آسان ہے، to say this is too easy، بٹ جب آپ اس کی ریالٹی کے بارے میں تھوڑا سا غور کرنا شروع کرتے ہیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ how come something like this can happen to a person who love اہل بیت علیہ السلام beforehand۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 180 ڈگری اپوزٹ چلا جاتا ہے اور آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے؟ But this is all about جب امتحانات ہوتے ہیں، جب ٹیسٹ ہوتے ہیں، تب انسان کی حقیقتیں سامنے آتی ہیں۔ اور وہ جو راستہ میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، وہ آرک آف سیلویشن جو میرے اور آپ کے موجود ہے، وہ میرے اور آپ کے اعمال نہیں ہے، میرے اور آپ کے ایکشنز نہیں ہیں۔ لا اتکل علی اعمالنا، اپنے اعمال پہ مجھے آپ کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں میں نے آپ کو یہ بھروسہ کیا تو ہم سب کے سب جو ہے وہ نابود ہو جائیں گے۔ جس چیز پہ مجھے آپ کو تکیہ کرنا ہے وہ خدا اور اولیاء خدا کی رحمت اور رافت کے اوپر جو ہے مجھے آپ کو تکیہ کرنا ہے۔
السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. ہم سب مل کے آقا کو سلام کریں گے، لیکن اس تمثیل کو جو میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں پیش کی تھی کہ تصور یہ کیجیے گا کہ میں اور آپ آستانِ محرم پہ موجود ہیں، دسترخوان معنویت امام حسین علیہ السلام موجود ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کے ہم اذن دخول پڑھ رہے ہیں، احساس کرتے ہیں کہ مولا نہ آنکھیں اس قابل ہے کہ آپ کے مذاہب پر آنسو بہا سکے، نہ زبان اس قابل ہے کہ یا حسین کہہ سکے، نہ دل اس قابل ہے کہ یاد حسین سے سرشار ہو سکے، لیکن مولا جیسا بھی ہو آپ کا عاشق تو السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی ایک بس انشاءاللہ سب ساتھ مل کے دوبارہ السلام علی الحسین اولاد الحسین. شب جمعہ شب زیارت امام حسین علیہ السلام میں تمام شہداء کی نیابت میں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد پہلی محرم کی رات کو کن شہید کی مصائب پڑھنے چاہیے، کیونکہ مجھے اور آپ کو امام حسین علیہ السلام کی مجالس میں شرکت کا اذن دخول پڑھنا ہے. دل چاہ رہا ہے کہ مادر حسین جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے چند مصائب آپ کے سامنے پیش ہو. آج آپ یہاں پر بیٹھے حسین پر آنسو بہاتے ہیں، کوئی آپ کو روکتا نہیں ہے، کوئی کہتا نہیں ہے کیوں رات کے اندھیرے میں رو رہے ہو، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں اذیت ہو رہی ہے. مدینہ کے جو شہر رسول ہے، راوی کہتا ہے کہ لوگ شیوخ مدینہ علی کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں علی فاطمہ دن میں بھی گریا کرتی ہے، فاطمہ رات میں بھی گریا کرتی ہے، نہ دن میں ہم اپنے کاموں کو انجام دے پاتے ہیں، نہ رات میں ہم سکون سے سو پاتے ہیں. فاطمہ سے کہے یا دن میں گریا کرے یا رات میں گریا کرے مجھے نہیں معلوم. مشکل کشا علی نے یہ مشکل کیسے حل کی، کیسے فاطمہ کی بارگاہ میں جا کے علی نے یہ پیام دیا. راوی کہتا ہے مولا نے بیوی سے کہا بی بی مدینے کے لوگ یہ خبر لائے ہیں، آپ کیا کہتی ہے؟ بیوی نے ایک عجیب جملہ کہا علی ان سے جا کے کہہ دو فاطمہ چند دنوں کی مہمان ہے، فاطمہ زیادہ اس شہر میں رہنے والی نہیں ہے، لیکن میرے مولا نے مدینے سے باہر بیت الاحزان کے نام سے ایک مکان بنایا. فاطمہ حسن و حسین کے ساتھ جا کر وہاں پر گریا کرتی تھی. راوی کہتا ہے ایک بار میرا مولا جب یہ خبر ملتی ہے کہ فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی، رات
کی تاریکی میں اس جنازے کو اٹھایا گیا، رات کی تاریکی میں اس جنازے کو اٹھایا گیا۔ جب میرے مولا نے اپنے اس معشوق کو، رسول خدا کی اس امانت کو زمین کے حوالے کر دیا، ایک بار رسول خدا کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے خدا کے رسول آپ پر سلام، علی کی طرف سے اور آپ کی بیٹی فاطمہ کی طرف سے۔ اس کے بعد کہا انا للہ و انا الیہ راجعون لقد استرجعت الودیعہ، ارے علی سے علی کی امانت چھین لی گئی، اب علی کو راتوں میں نیند نہیں آنے والی، اب علی کو دن میں آرام ملنے والا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ جب آپ کی بیٹی آپ کے پاس آئے تو امت کے بارے میں ضرور پوچھئے گا کہ اس امت نے کیا کیا۔ میں کہوں گا یا علی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اپنے ہاتھوں سے ان کی لحد کو چھپا دیا۔ ارے آئے کربلا میں فاطمہ کا بیٹا حسین 3 دن تک بے گول و کفن کربلا کے بر میں۔ انا للہ انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔